أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها زريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی باندیوں کو زنا پہ جبر نہ کرو، مجبور نہ کرو. ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اگر پاک نہ رہنا چاہیں تو پھر جائز ہے؟ نہیں، یہ منع نہیں. منع یہ ہے کہ اور لڑکیوں کو، کنیزوں کو، باندیوں کو زنا پہ مجبور کرنا بہت بڑا جرم ہے. اور یہ اور بہت بڑا جرم ہے کہ وہ باندی تو پاک رہنا چاہتی ہے لیکن سید ظلم کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے اس شرط کو ساتھ لگایا گیا، ورنہ اس شرط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لڑکی پاک رہنا نہ چاہے یا نعوذ باللہ وہ خود زنا کی خواہش مند ہو تو اس کو اجازت دے دو. نہیں، زنا کی اجازت تو کسی حال میں نہیں. تو اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل کافروں کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر ان کے پاس کنیزیں ہوتی، باندیاں ہوتی جو انہوں نے اپنے عقل کے مطابق خریدی ہوئی ہیں، ورنہ اسلام میں تو ہر باندی نہیں ہوتی. اسلام میں تو صرف کنیز وہ ہوتی ہے کہ مما ملکت ایمانکم، کہ جو جہاد کے بعد اگر مسلمان کسی کافر سے جہاد کریں، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، تو اب ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہوگا. اور ان کے جو آدمی پکڑے جائیں گے، مرد ہیں تو غلام بن جائیں گے اور لڑکیاں ہیں تو وہ کنیز بن جائیں گے. اور پھر امیر المؤمنین جو ہیں وہ حسب احوال مجاہدین میں ان کو تقسیم کر دیں گے اور صرف وہ مجاہدین کا حق ہوگا. ہاں اس طرح پھر یہ ہوتا تھا کہ کسی نے بدلے کتابت کے ساتھ آزاد کر دیا. اسلام نے پھر یہ بھی رغبت دلائی کہ اگر تمہارے حصے میں کوئی جہاد میں کنیز آ گئی ہے تو اچھی بات ہے کہ تم آزاد کر کے اس سے نکاح کر دو تاکہ وہ بھی حرہ ہو جائے اور تیری بیوی بن جائے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ جو ہیں آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا، یہ جنگ خیبر میں قیدی ہو.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں آئیں تو آپ نے ان کو بیوی بنا لیا اور آزاد کر دیا۔ اسی طرح صحابہ نے بڑے غلام آزاد فرمائے، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہزاروں غلام آزاد فرمائے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ شان تھی کہ ابتدائی اسلام میں، یعنی ابتدائی دور میں آپ جہاں دیکھتے کہ کسی غلام پہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے حضرت بلال ہیں اور ایسے لوگ ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مالکوں سے خرید لیتے اور پھر آزاد کرتے۔ اسی طرح ایک دن آپ کو آپ کے ابا نے حضرت ابی قحافہ نے بلایا اور کہا کہ بیٹا تم غلام خرید کر کے آزاد کرتے ہو تو کوئی اچھے تکڑے غلام لیا کرو، تم تو کمزور ضعیف مجبور معذور لوگوں کو خریدتے ہو، تم کوئی نوجوان اچھے خریدو گے، آزاد کرو گے، احسان کرو گے تو کل تیری پشت کو مضبوط کریں گے۔ تو نے کہا ابا ہاں میں بھی اپنی پشت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ آخرت میں میرے کام آئے، تاکہ ان کی آزادی کا بدلہ جو ہے اللہ مجھے آخرت میں عطا فرمائے۔ اسی لیے دیت کے مسئلے کے اندر بھی غلام کا آزاد کرنا، اسی طرح اگر کسی آدمی نے زہار کیا ہے تو غلام کا آزاد کرنا، حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے غلام کو آج اتفاق سے غصے میں آ گیا اور مارا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کفارہ یہ ہے کہ آزاد کر دو۔ منع یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہوں، زیادہ سے زیادہ ان کو حریت نصیب ہو جائے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ ان لوگوں نے جو کنیزیں خریدی ہوئی ہوتی تھیں تو وہ ان کو جبر کرتے تھے زنا کرانے پر، اور ان کو زنا کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور پھر ان سے انہوں نے اپنا باقاعدہ ایک ٹیکس مقرر کر لیا تھا کہ ہر رات کا تم ہمیں یہ دو گی اور باقی جو ہے وہ تمہارا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ کافروں کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مومن ہونے کے بعد اپنی کنیزوں کو زنا پہ مجبور کرے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، کنیز تو کنیز ہے، آج تو ہر کسی کے گھر میں آزاد لڑکیاں ہیں، لیکن لوگوں نعوذ باللہ اپنی بہنیں، اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں زناؤں پہ مجبور کرتے ہیں۔ اور کتنے گھرانے ہیں جو صرف اپنی بیٹیوں کی زنا کی کمائی پہ پل رہے ہیں کہ ان کے خاندان نے کام چھوڑ دیا، منشیات کے عادی ہو گئے اور اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو زنا پہ لگا دیا اور ان کی کمائی سے اپنی زندگی کو گزارا۔ تو یہ چیزیں کافروں کی رسم ہے، مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے، سلفن اور خلفن بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول یہ منافقوں کا سردار ہے اور دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری کنیزیں تھیں تو وہ ان کو جبر کرتا تھا کہ زنا کرو تاکہ ایک دو زنا کی کمائی آئے، اور دوسرا وہ یہ چاہتا تھا کہ جب یہ زنا کریں گی تو آخر اولاد بھی ہوگی، تو جب ان کی اولادیں ہوں گی تو میرے تابع ہوں گی اور غلام بنیں گے، غلام کی اولاد ہے تو غلام بنے گی، تو لہذا میری قوت بھی بڑھے گی اور میری دولت بھی بڑھے گی۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور پھر چونکہ وہ ظاہراً اسلام لے آیا تو ظاہر میں مسلمان ہو گیا لیکن باطن میں کافر رہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ذکر الآثار الوارد فی ذلک۔ قال حافظ ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمہ اللہ تعالی فی مسندہ حدثنا احمد بن داؤد الواسطی قال حدثنا ابو عمرو اللخمی یعنی محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزہری قال كانت جاریة لعبد الله بن ابی بن سلول یقال لها معاذة یکرهها على الزنا۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے زہری کی روایت سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک باندی تھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی، اس کا نام تھا معاذہ، تو یکرہها علی الزنا، وہ جبر کرتا تھا، زبردستی اس کو کہتا کہ جاؤ زنا کرو اور پیسہ کما کے لاؤ۔
فلما جاء الاسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. اب جب قرآن آیا، اسلام آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ خبردار ایسی حرکتیں نہ کرو. وقال الأعمش النبي سفيان عن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى فأنزل الله هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک باندی تھی، کنیز تھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی، اس کا نام مسیکہ تھا. کان یکرہها علی الفجور، وہ اس کو زنا پہ مجبور کرتا تھا. وکانت لا بأس بها، اور اس کے نزدیک یعنی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کیسے میں زنا نہیں کرتی. فانزل اللہ تعالی هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، اور آخر میں اللہ نے فرمایا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. اور اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو لوگ اپنی باندیوں کو زنا پہ جبر کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس جبر کرنے والے پہ لوٹیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس باندی کو معاف کر دیں گے. وہ بخشنے والے ہیں، وہ مہربان ہیں، کیونکہ وہ تو زنا پہ راضی ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو جبر کر رہا ہے. تو اللہ تو جانتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتی ہے، تو اسی لیے اللہ اس کے گناہ تو معاف کر دیں گے، اور تمام گناہ جو ہے اس جبر کرنے والے پر لوٹیں گے. وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا حدثني ابو سفيان عن جابر قال كان لعبد الله بن ابي بن سلول جارية يقال لها مسيكة وكان يكرهها على البغاء فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى آخر الآية. صلى الأعمش بالسماع بن أبي سفيان طلحة بن نافع فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيفة حقاه البزار. بعض کہتے ہیں کہ اسے نہیں سنا لیکن سماع ثابت ہے. وروا ابو داؤد الطیالسی سلیمان معاذ سماع عن اکرامہ عن عباس ان جاریة لعبد الله بن ابی كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا فقال لها ما لك لا تزنين قالت والله لا أزني فضربها فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی ایک باندی تھی، وہ جاہلیت میں زنا کرتی تھی، اس کی اولاد بھی تھی زنا سے. پھر اس نے زنا کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا کیوں؟ نے کہا نہیں میں نہیں کروں. تو وہ غصے میں آیا اور اس کو مارا، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا. وروى البزار ايضا حدثنا احمد بن داود الواسطي قال حدثنا ابو عمرو اللخمي عن محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد بن اسحاق الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه قال كانت جارية لعبد الله بن ابي يقال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قول يكرهن الله بعد إكراههن غفور رحيم. وقال عبد الرزاق قال غلام بن زهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر وكان عند عبد الله بن أبي يسيرا وكانت عبد الله بن جارية يقال لها معاذة وكان القرشي الأصير يريدها على نفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامها وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تهمل من القرشي فيطلب فداء ولده. فقال تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
ان اردنا تحصنا. اس روایت میں آتا ہے ان رجلا من قریش کہ قریش میں سے ایک بندہ قید ہوا یوم بدر وکان عند عبداللہ ابن ابی اسیرا. اور یہ حضرت جو قید ہوا نہیں عبداللہ ابن ابی کے پاس قیدی تھا اور عبداللہ ابن ابی کی ایک باندی تھی اس کا نام معاذہ تھا. وکان القرشی الاسیر. وہ جو قیدی تھا نا قریش میں سے اس نے چاہا کہ میں اس عورت سے زنا کروں لیکن وہ مسلمان ہو چکی تھی اس لیے اس نے کہا کہ میں تو زنا نہیں کرتی کیونکہ میں تو مسلمان ہوں میں اب زنا کو پسند نہیں کرتی ہوں. تو عبداللہ ابن ابی اس کو جبر کرتا تھا اور مارتا بھی تھا تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کرشی سے زنا کرے اور حاملہ ہو جائے اور پھر میں اس سے جو ہے فدا طلب کر سکوں. تو اس لیے اس نے جبر کرنا شروع کیا کہ تم اس کرشی کے ساتھ زنا لازم کرو لیکن اس نے انکار کر دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا کہ کفر کے دور کی تھیں جاہلیت کے دور کی تھیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو اللہ معاف کرے جب غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنے کو زنا سمجھتا ہے تو زنا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل فرما دیا کہ خبردار اپنی کنیزوں کو باندیوں کو جاریات کو جبر نہ کرو زنا پہ. وقال صدی انزلت هذه الآیۃ الکریمۃ فی عبداللہ ابن ابی بن سلول راس المنافقین. یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو ہے یہ منافقوں کا سردار تھا اور دشمن دین دشمن اسلام. وکانت له جاریۃ تدعى معاذہ وكان اذا نزل به ضيف ارسلها اليه ليواقعها ارادة الصواب منه والكرامة له. فاقبلت الجارية الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فشكت اليه ذلك فذكره ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فامره بقبضها فصاح عبد الله بن ابي من يعذرنا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم یغلبنا علی مملوکتنا فانزل اللہ فیہم هذه الآذى. اب اس روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کے پاس ایک باندی تھی اس کا نام معاذہ تھا. تو جب اس کے پاس کوئی بڑے آدمی مہمان آتے تو وہ مہمانی کے طور پہ بھیجتا کہ تم ان کے ساتھ رات گزارو. وہ سمجھتا تھا کہ اس میں میری عزت ہے کہ جہاں مہمان کو کھانا کھلانا آرام پہنچانا ہے اس کی لڑکیاں بھی پیش کرو اور عورتیں بھی. آج بھی اللہ معاف کرے کافروں کے ہاں یہی رواج ہیں کفر کے اندر یہی رواج ہیں ایک دوسرے کے مہمان ہوں تو یہ چیز بھی دعوت کا ایک حصہ ہوتی ہے. بہت سارے ملکوں میں بڑے بڑے جو بزنس ٹائکون ہوتے ہیں بڑی بڑی پارٹیاں بزنس کے لیے جاتے ہیں تو ان میں لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں ان کو بہلانے کے لیے. تو یہ کافروں میں ابھی بھی یہ رسوم باقی ہیں اور اسلام سے قبل بھی یہ رسوم باقی تھی. یہ تو اسلام نے آگے سب کی حفاظت کی. عورتوں کی عزت کا محافظ ہے تو اسلام ہے. انسانوں کی عزت و عصمت کا محافظ ہے تو اسلام ہے. چادر چار دیواری کا محافظ ہے تو اسلام ہے. تو اسلام نے آگے زنا کو حرام کیا اور ایسے افعال سے منع کیا. تو اس لڑکی نے حضرت ابو بکر کو شکایت کی کہ مجھے یہ زبردستی کرتا ہے جو بھی مہمان آئے مجھے پیش کرتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی. آپ نے فرمایا اس لڑکی کو لے لو اپنے قبضے میں اور بند کر علیحدہ اس کے پاس مت چھوڑو اس کو جو زنا پہ مجبور کرے. تو جب ایسا حکم آپ نے دے دیا تو عبداللہ ابن ابی بڑا چیخا بھی کون ہے جو ہماری مدد کرے اور کون ہے جو ہمارا ساتھ دے. اب دیکھیں حضور ہمارے غلاموں پر بھی اپنا حکم چلاتے ہیں. ہمارے غلام ہیں ہماری کنیزیں ہیں ہم جو چاہیں ان کو استعمال کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا کہ خبردار کسی کو زنا پہ مجبور نہ کرو جبر نہ کرو ورنہ یہ سارا اللہ کا عذاب جو ہے تم پہ ہوگا. وقال مقاتل حیان بلغنی واللہ اعلم ان هذه الآیة نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة
فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی تھے اور وہ اپنی باندیوں کو جبر کرتے تھے کہ تم زنا کرو. ایک کا نام مسیکہ تھا، ایک انصاری کے پاس. وکانت امیمۃ، ایک امیمہ ام مسیکہ، یہ عبداللہ ابن ابی کے پاس. اسی طرح معاذہ، اسی طرح اروا، کیونکہ کئی کنیزیں تھیں نا، اس لیے کہیں معاذہ کا نام آیا، کہیں مسیکہ کا نام آیا، کہیں اروا کا نام آیا. تو مسیکہ جو ہے لڑکی اور اس کی ماں حضور کی خدمت میں آئے گی، اصل میں ہمیں جبر کرتا ہے زنا پر، اور ہم مسلمان ہو گئے، ہم زنا کو حرام سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. وقوله تبارک و تعالی ان اردنا تحصنا هذا مخرج الغالب فلا مفهوم له، کہ جب وہ بچنا چاہتی ہیں تو یہ شرط نہیں بلکہ واقعے کے مطابق ہے کہ وہ بچنا چاہتی تھی اور یہ جبر کرتے تھے تو اللہ نے آیت میں نازل. ورنہ یہ نہیں کہ جو نہ بچنا چاہے تو وہ زنا کراتی رہے. زنا ہر حال میں حرام ہے. کوئی رضامندی سے کرائے تب بھی زنا ہے، کوئی جبر سے کرائے تب بھی زنا ہے. دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ جبر میں اس عورت پہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ جبر کرنے والوں پہ گناہ ہوگا، اور اگر وہ خود بھی راضی ہے تو پھر دونوں پہ گناہ ہوگا. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ پیسے ملے، دولت ملے، ان کے بچے پیدا ہوں، وہ غلام بنے. اَيْ مِنْ خَرَاجِهِنَّ وَمُهُورِهِنَّ وَأَوْلَادِهِنَّ، تاکہ ان کے پیسے حاصل ہوں، ان کے یعنی ان کی مہر ملے، اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوں وہ بھی ہمارے لیے غلام ہوں گی. وَقَدْ نَهَى رَسُولٌ كَسَبِ الْحَجَّامِ وَبَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسب الحجام، حجام کی مزدوری فرمایا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طرح مہر البغی، زنا کا معاوضہ. حلوان الکاہن، جو لوگ جاتے ہیں نا کاہنوں کو، ہمیں ہمارا حال بتاؤ، ہمارا مستقبل بتاؤ، ماضی بتاؤ، نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس ان کو ہدایت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے. وفی روایت مہر البغی خبیث وَقَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ. حضرت نے فرمایا زنا کا پیسہ جو ہے گندی پلید چیز ہے، اسی طرح کسب حجام کا جو پیسہ ہے وہ بھی بری چیز ہے. وَثَمَنُ الْكَلْبِ، کتے کے بیچ کے پیسہ حاصل کرنا جو ہے وہ بھی بری چیز ہے. وقوله تبارک و تعالی وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَيْ لَهُنَّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ عن جابر وقال ابن ابي طلحة بعد من فالتم ان الله لهن غفور رحيم واسمهن على من نكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ ان لڑکیوں کو گناہ تو معاف کر دیں گے، اور ان کے سارا وبال گناہ جو ہے وہ اقرار جبر کرنے والوں پہ ہوگا، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتی ہے. ہاں اگر خدا نہ کرے وہ عورت بھی راضی ہے تو پھر سب پہ گناہ، اس پہ بھی گناہ ہوگا، اس پہ بھی گناہ. ایک ہے کہ وہ تو نہیں چاہتی ہے، اس کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. جیسے آج بھی مسلمان لوگ جاتے ہیں دور دور کے علاقوں سے شادیاں کر کے لے آتے ہیں، بظاہر وہ شادی کرتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں دیکھو اچھا آدمی ہے، شادی ہو گئی، وہ ان لڑکیوں کو لا کے نعوذ باللہ گناہ کی بازاروں میں بیچ دیتے ہیں. پھر وہ ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں، نشے پہ لگاتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، مارتے ہیں، آخر نعوذ باللہ زنا پہ مجبور کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ایک ایسی بلا ہے کہ پھر وہ عورت خود بھی بیمار ہو جاتی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان کی، ہر انسان کی بچیوں کی حفاظت کرے. وقال ابو عبید حدثني اسحاق الازرق عن اومن الحسنی هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال لهن والله اللہ ان لڑکیوں کے لیے مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے، جو وہ تو مجبور ہے نا بیچاری. قال الزہری قال غفور لهن ما أكرهن عليه، جس کام کے لیے ان کو جبر کیا گیا ہے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے. وعن زید بن اسلم قال غفور رحیم للمکرہات حقاہ ابن المنذر فی تصحیحہ واسانیدہ.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا يحيى ابن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعود فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن واسمهن على من اکرہہن کہ ان پر اللہ ان کے لیے مغفرت کریں گے اور سارا گناہ جو ہے ان لوگوں پہ ہوگا جو عورتوں کو جنا پہ مجبور کرتے ہیں. اور پھر حدیث مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. حدیث مبارک میں آتا ہے جو حدیث مرفوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پہ مہربانی فرمائی اگر کوئی خطا ہو جائے یا بھول جائے یا اس پہ جبر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ گناہ نہیں لکھیں گے، گناہ معاف کر دیں گے. آدمی ہے بھول گیا، حتیٰ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی رمضان المبارک میں روزے میں بھول کے پانی پی گیا، اب بعد میں یاد آیا کہ مجھے روزہ تھا تو اس کا روزہ بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھول گیا، اس نے عمدن تو کیا نہیں. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کو جبر کیا جائے تو جبر کرنے والے پر گناہ ہوگا، لیکن جو مجبور ہے جس پہ جبر کیا گیا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے. ولما فصل تبارک و تعالی هذه الاحکام بینات ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا تمہاری طرف کھلی کھلی آیات. القرآن فیہ آیات واضحات مفسرات کہ اللہ نے قرآن اتارا جس کی آیات کھلی ہیں، احکام کھلے ہیں، واضح ہیں، کوئی ابہام نہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ أَيْ خَبَرًا عَنِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَمَا حَلَّ بِهِمْ في مخالفة أوامر الله تعالى كما قال الله تعالى وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے تاکہ تم عبرت پکڑو کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کی کیسے مخالفت کی، کیا انجام ہوا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ایسا جنت قابل واسن بہارم تاکہ تم قوم لوط پہ نظر ڈالو، قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم سمود پہ نظر ڈالو، قوم فرعون پہ نظر ڈالو. ان کی قوموں نے کیسے کیسے جرائم کیے، کیسے کیسے گناہ کیے اور پھر اللہ نے ان پہ کیسا عذاب بھیجا تاکہ ان کے واقعات جو ہیں تمہیں گناہوں سے روکنے والے بن جائیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور تمہارے لیے ڈرنے کا باعث بنے، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. لمن اتقى اللہ وخافہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے عبرتیں حاصل کرتا ہے. یار اس کو عطر والا ہاتھ نہ لگائے تو نا سارا عطر چائی میں آ جاتا ہے. خدا کے بندے ایک سے ایک ٹکرے ہیں ہمیں. قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی صفۃ القرآن فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کا قرآن جو ہے فيه حكم ما بينكم تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف ہو تو اس کا حکم بھی موجود ہے. جو لوگ پہلے گزرے ان کی خبریں بھی موجود ہیں، جو تمہارے بعد آئیں گے ان کی اہم خبریں بھی موجود ہیں. اللہ کا قرآن واضح ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. من ترکہ من جبار اگر اللہ کے قرآن کو کوئی چھوڑے اور مخالفت کرے اپنی طاقت کی بنا پہ اللہ اس کو توڑ دیتے ہیں. ومن ابتغى الهدى من غیرہ اضلہ اللہ اور جو قرآن کو چھوڑ کے قرآن کے خلاف قصے کہانیوں سے ہدایت پکڑے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ جامع ہے،
اللہ کا قرآن جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، اللہ نے اپنا دین بھی کامل فرما دیا، اپنی نعمتیں بھی تمام فرما دیں، اور قیامت کے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ اب قیامت تک دین اسلام ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور واضح فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج یہودیوں کو یہودیت پہ نجات نہیں مل سکتی، نصرانیوں کو نصرانیت پہ نجات نہیں مل سکتی، اسی طرح ہندو کو ہندو مت پہ نجات نہیں مل سکتی۔ سب کا نجات کا راستہ اسلام ہے، سب کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی قرآن کو اسی نظریے سے تلاوت کرے اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بندے کو روزے کی حالت میں الٹی آئی، قے آ گئی، تو کیا اس کا روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ اس میں فقہائے کرام نے تفصیل لکھی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی آئے اور الٹی منہ بھر کے نکلے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب الٹی زیادہ ہو، منہ بھر کے نکلے تو کچھ نہ کچھ حصہ واپس بھی لوٹ جاتا ہے، تو جب واپس اندر چلا گیا روزہ فاسد ہو گیا۔ اچھا، بعض آدمی ہے معمولی سی الٹی آئی ہے، اس کو یقین ہے اندر کچھ نہیں گیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یاد رکھو کہ روزہ ٹوٹتا ہے کسی چیز کے من السبیلین اندر داخل ہونے سے، یعنی منہ سے، ناک سے، نیچے سے اندر داخل کریں، خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی آدمی کو چوٹ لگ گئی، خون نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی آدمی نے اپنا خون نکال کے بلڈ ٹیسٹ کے لیے دیا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ تو نکالا گیا ہے، اندر ڈالا تو نہیں گیا ہے، تو اس لیے۔ اچھا، اسی طرح اگر انجیکشن لگوا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ داخل ہو تو منہ اور ناک کے راستے سے، یہ تو آدمی کے گوشت میں لگایا گیا یا رگ میں لگایا گیا، منہ اور ناک سے کچھ بھی داخل نہیں ہوا، تو لہذا اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر الٹی ہے منہ بھر کے زیادہ ہے تو اس میں بالکل یہ واضح ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ پھر واپس لوٹ جاتا ہے اندر، تو لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر معمولی ہے اور تھوڑی سی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر ایک روزہ رکھنا ہوگا بس۔ کہتے جی کہ رمضان شریف کے روزے ٹوٹنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو، بھئی غلط بات نہ سمجھا کرو۔ رمضان میں الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا، آدمی کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، مجبور ہو گیا، پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا، تو اس کے بدلے میں صرف ایک روزہ ہے، کوئی کفارہ نہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ 60 مسکینوں کا جو مسئلہ ہے، اگر کسی بندے نے رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اب اس کے لیے ہے کہ یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ ٹوٹے اس پہ کفارہ ادا کرو۔ اگر اس نے روزہ آمدن توڑا ہے اور روزے کی حالت میں جماع کیا ہے تو اب اس پر وہ کفارہ آئے گا۔ اگر ویسے آدمی ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے کہا بیچارہ مر نہ جائے، پانی ڈال لیا، اس نے بھی پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو ایک روزہ رکھے گا صرف۔ اسی طرح آدمی ہے، سفر میں آیا، عمرہ کیا، تھک گیا، پریشان ہو گیا، اب جان نکل رہی ہے، پانی پی کے روزہ توڑ دیا اس نے، تو اس کو بھی ایک روزہ رکھنا ہوگا، کفارہ کوئی نہیں دینا ہوگا۔ کہتے جی کہ میرا پڑوسی جو ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، کوڑا کرکٹ اٹھا کے بھی میرے گھر میں ڈال دیتا ہے، ضد کرتا ہے، میں نے بڑا صبر کیا ہے، اب میں بہت پریشان ہوں۔ میرا بھائی جب صبر کیا ہے تو پھر پریشان کا کیا مطلب؟
دیکھو نا قرآن ہے اللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ ابی لہب کی بیوی ہے اور ابی سفیان کی بہن ہے، اور یہ ایسی بدبخت تھی کہ کنیت تو اس نے ام الجمیل رکھی ہوئی تھی ام القبیح بدبخت، اور یہ دشمن دین، دشمن اسلام، دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ قرآن کہتے ہیں حمالۃ الحطب، یہ لکڑیاں لاتی تھی۔ تو اب لکڑیاں لانے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ وہ بیچنے کے لیے لاتی تھی، تو بڑے گھر کی بدبخت عورت ہے، بڑے وقت کی بہن ہے اور بہت بڑے سردار کی بیوی ہے، تو لکڑیاں تھوڑی بیچتی تھی۔ تو حمالۃ الحطب کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ حضور کی دشمنی میں علماء نے لکھا ہے کہ تحمل الابالۃ من حسک، وہ بڑے بڑے گٹھے لکڑیوں کے جس میں کانٹے ہوتے اٹھا کے لے آتی اور حضور کے رستے میں کانٹے بچھا رہے تھے۔ اس دشمنی میں وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی، ورنہ اس کو لکڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود بڑے گھر کی عورت ہے۔ تو اور ایسی بدبخت تھی کہ جب یہ صورت اتری نا اس کے شوہر کے خلاف، تو حرم شریف میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کٹھے بیٹھے۔ تو حضرت ابی بکر نے دیکھ لیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بدبخت آ رہی ہے، یہ زوجہ ابی لہب، اور لازماً یہ کچھ نہ کچھ بکواس ہی کرے گی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ میں مٹھی بند کر کے بدبخت مٹی اور پتھر اور کنکر لے کے آئی حضور کو مارنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب وہ حضور کے قریب آئی نا، اللہ نے ایسا آنکھوں میں پردہ ڈال دیا کہ وہ حضور کو دیکھ ہی نہ سکی کہ حضور بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں۔ اب سامنے کھڑی ہے، ابو بکر صدیق کو تو دیکھ رہی ہے لیکن حضور نظر نہیں آتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی اچھا تم اپنے دوست کو کہہ دینا کہ اس نے جو میرے شوہر کے خلاف پڑھا ہے نا تو میں بھی بڑی شاعرہ ہوں۔ اور پھر اس نے حضور کی دشمنی میں شعر بھی پڑھے، مذممن اسینا وامرہ کلینا ودینہ ابینا، اور کہا دیکھو یہ میں پتھر لے کے آئی تھی، جہاں مجھے ملیں گے تو میں مروں۔ تو اور آپ کے چچے کی بیوی ہے، چچی ہے، تو پھر وہ بدبخت لوٹ گئی۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے پوچھا رسول اللہ نے آپ کو نہیں دیکھا؟ میں صرف اللہ عینہا، اللہ نے اس کی آنکھوں کو مجھ سے پھیر دیا کہ اللہ نے اس کو دیکھنے ہی نہیں دیا تو میری توہین کر سکے۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا ابو بکر دیکھو اللہ کی شان کہ جیسے اللہ نے اس کی آنکھوں کو پھیر دیا، اللہ نے ان کی زبانوں کو بھی پھیر دیا۔ وہ کہتے ہیں مذمم اسینا، کہ ہم مذمم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو انا محمد، میں مذمم تھوڑا ہوں۔ تو وہ جو تکلیف ہے جو حجب کر رہے ہیں وہ تو مذمم کی کر رہے ہیں نا، انا محمد، میرا نام تو محمد مصطفیٰ ہے، میرا نام مذمم تھوڑا ہے۔ تو اللہ نے ان کی زبانوں کو بھی پھیر دیا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیا۔ یہ اتنے بڑے بدبخت تھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یعنی ابو لہب بھی دشمن، اس کی بیوی بھی دشمن، حالانکہ کتنا قریبی رشتہ ہے کہ اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ابھی لہب کے دونوں بیٹے ہیں۔ اچھا، دونوں بیٹوں کے گھر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ اتنے قریبی رشتہ دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چاچے کے بیٹے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، عتبہ عتیبہ، بی بی رقیہ اور ام کلثوم، ایک بی بی عتبہ کے گھر میں ہے، ایک عتیبہ کے گھر میں۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ عتیبہ جو ہے اس کو تو اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، لیکن عتبہ جو ہے یہ بدبخت اسی طرح اپنے باپ کے ساتھ لگا رہا۔ اس کو باپ نے کہا کہ دیکھو کہ تم دونوں میرے آج کے بعد بیٹے نہیں ہو، جا کے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو اور حضور کی بیٹیوں کو حضور کے گھر پہنچاؤ۔ تو عتیبہ نے کہا کہ بھئی میں تو طلاق نہیں دوں گا،
اس کا کیا قصور ہے؟ عتبہ کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے، میں ابھی سفر سے واپس آتا ہوں تو میں طلاق دے دوں گا۔ اور وہ بدبخت آیا، حضور کی بیٹی کو طلاق دی اور حضور کی بیٹی کو گھر بھیجا۔ حضور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بدبخت آیا تو اس نے آ کے بکواس کی اور حضور کی طرف منہ کر کے تھوک دیا بدبخت نے، اور بڑی گندی زبان استعمال کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے، آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من خلافک، کہ یا اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر۔ اتنا بڑھ گیا ہے بدبخت کے لوگوں کے سامنے آ کے میری بیٹی کو دھکے دے، طلاق دے اور پھر میری طرف تھوک دے۔ تو یہ سفر پہ گئے، ابھی لہب بھی ساتھ تھا، اس کا باپ بھی ساتھ تھا، تجارت کے لیے گئے۔ ایک جگہ جب گزرے تو لوگوں نے کہا کہ اس جگہ جنگل میں شیر بڑے ہوتے ہیں۔ ابھی لہب کو وہ دعا یاد آ گئی، اس نے سارے لوگوں سے کہا، اس نے کہا دیکھو ہم مانتے تو نہیں ہیں محمد مصطفیٰ، لیکن اس نے میرے بیٹے کو بددعا کی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس کی بددعا لگ نہ جائے، اور یہ علاقہ بھی جنگلی شیروں کا ہے، لہذا تم میری مدد کرو، میں تمہاری امداد کروں گا، رات میرے بیٹے کے لیے پہرے کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ سارا سامان اکٹھا کرتے گئے، بڑی اونچی مچان بن گئی، ارد گرد انہوں نے اپنے بستر لگا دیا اور اس کے بیٹے کو اس مچان کے اوپر سلا دیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا کہ جنگل سے شیر نکلا، اور وہ شیر بھی اللہ کے حکم سے ایسا پڑا ہوا تھا، ایسا سدھایا ہوا تھا، ایسا سکھایا ہوا تھا کہ اس کو حکم تھا کہ تم نے محمد مدنی کے دشمن کو ڈھونڈنا ہے بس۔ اچھا وہ آیا اور وہ روایات میں آتا ہے ایک ایک کا منہ سونگھے اور دیکھے ہم، یعنی اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دشمن محمد مصطفیٰ سے بدبو اٹھے گی جو پہچانا جائے گا۔ وہ جب سارا چکر لگا لیا تو ان میں تو کوئی تھا نہیں، تو اس کی نظر پڑی کہ ہاں یہ جو اوپر سویا ہوا ہے نا اصل بدبختی ہے، تو وہ پیچھے گیا اور دوڑ کے آیا اور جب گیا اور سیدھا عتبہ پہ پڑا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو اس کا انجام یہ ہوا، اور ابھی لہب جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کو اللہ نے طاعون کی گلٹی نکال دی، عدسہ عربی میں کہتے ہیں عدسہ، تو اس کی گردن میں ایک چھوٹا سا پھوڑا نکلا، وہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ مر گیا۔ اور وہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو قریب جائے اس کو بھی چبڑ جاتی ہے، تو سارے گھر والے چھوڑ گئے، سارے رشتہ دار چھوڑ گئے، کون جائے مرنے کے لیے؟ 3 دن مکان میں پڑا رہا، محلہ بدبو سے بھر گیا، اور انہوں نے جا کے غلام جو تھے کرائے پہ لائے، ان غلاموں نے کپڑے منہ کو باندھ کے، ڈاٹھے باندھ کے، بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا کے ایک جگہ گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکے دے کے لکڑیوں پہ رکھ کے اس کی لاش کو، پھٹی ہوئی لاش کو لے کے اس کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دشمن کا یہ انجام دیا۔ اور اس کی بیوی جو تھی بدبخت، جو دشمن رسول تھی، تو وہ ایک دن گٹھا لے کے آئی نا جی، تو اس کی جو رسی بچی تھی نا گٹھے کی، وہ اس نے گردن میں لپیٹی ہوئی تھی، گردن میں لپیٹ کے ایسے ڈال دی۔ ایک پتھر پہ بیٹھ گئی، سانس لینے کے لیے تھک گئی، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو رسی کھینچو اس بدبخت، انہوں نے رسی کھینچی تو اپنے گٹھے کے نیچے آ کے مر گئی، وہ پھانسی چڑھ گئی، اس کے گلے میں رسی آ گئی، وہ پھانسی گلا بند ہو گیا، اوپر سے گٹھا آ گیا اور وہی پڑے پڑے الٹی مر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا یہ انجام کیا۔ تو اس لیے ہر حال میں آدمی انبیاء، امام الانبیاء، اولیاء، محدثین، فقہاء، علماء کا ادب کرے۔ کبھی کوئی بے ادبی سے بات نکل جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، آدمی کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب خاتمہ خراب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گئی۔ تو بہرحال میرا بھائی، حضور پاک نے بھی صبر کیا ہے، تم بھی صبر کرو، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور اگر تم بالکل مجبور ہو گئے ہو تو جگہ چھوڑ،
بدل دو بس، اور کیا حل ہے؟ کیوں آدمی کوئی شریر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا ہے؟ اگر آدمی شریر ہو وہ تو لوگ مثال دیتے ہیں نا جی، گندے جوہر میں گندے پانی میں جو ڈیل ہمارا ہو گیا تو کپڑے تو تمہارے فرید ہوں گے، اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ شریر تو شریر ہوتا ہے نا، وہ تو سب سے کم طاقتور ہے۔ تو اگر صبر کر سکو اللہ تیرے درجات بلند کریں گے اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر صبر کرنا محال ہے تو پھر جگہ بدل لو۔ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ہم حرم کی خدمت کے لیے آئے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں سبیل خیرات کوئی پیسہ دے دیتے ہیں، ہمیں لینا جائز ہے یا ناجائز؟ میرا بھائی اگر تم غریب ہو، دیکھو نا ایک آدمی 400 ریال پہ نوکری کرنے آیا ہے، صاف بات ہے وہ امیر کیسے ہوگا؟ ہاں ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو صرف اس جذبے سے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے حرم میں ہمیں خدمت کا موقع مل جائے، حرمین کی صفائی کا موقع مل جائے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تم خوشحال ہو، تمہیں غرض نہیں ہے، تو ان سے لے لیا کرو، اپنے غریب ساتھیوں کو دے دیا کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیا کرو، مستحقین کو دے دیا کرو، اور اگر تم خود غریب ہو تو اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ بہرحال اکثریت جو ہے، دیکھو نا آج آپ کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ کبھی جھاڑو نہیں دیں گے، آپ کبھی ایسی ڈیوٹی نہیں کریں گے، تو جو بیچارے کر رہے ہیں صاف بات ہے کہ وہ غریب ہیں اور حقدار ہیں کہ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، سوال بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہیں اس بات۔ لہذا اگر غریب ہے خود لے لے، ورنہ اپنے غریبوں کو دے دے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مولوی کہتے ہیں کہ حضور پاک ایک صحابی کی، بھائی اس کو تو بند کرو بکواس کو، یہ جو گانے تم نے لگا رکھے ہیں تو شرم کرو، اللہ کے گھر کا بھی حیا نہیں آتا آپ لوگ۔ بج رہی ہوں خدا کے گھر میں، ہر جیب میں، طواف میں، حجر اسود پہ، مقام ابراہیم پہ، زبان پہ ربنا آتنا اور گانا لگا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، پہلے مسلمان امت بڑے عذاب میں ہے، ہم بڑے عذابوں میں گزر رہے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں میں گزر رہے ہیں، ایسی بے ادبی کی کبھی جرت نہ کیا کریں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں مولوی کہتے ہیں کہ حضور ایک صحابی کی کل خانی پہ گئے تھے، کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ نہیں، یہ مولوی صاحب ساتھ تھے یا؟ میرے خیال میں یہ خانی جو ہے نا آپ کی کل اور خانی، یہ تو لفظ ہی نہیں آتا ہوگا صحابہ کو۔ تم نے جو ڈھونڈ نکالا ہے کہ ایک صحابی کی کل خانی بھی، یہ لفظ ہی ان کو نہیں آتا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں جب آدمی راستے سے بھٹک جاتا ہے نا، وہ ایک مولوی تھا مر گیا میرے خیال میں، تو اس کو کسی نے جو کہا، چٹ لکھا کہ جی یہ جو ہم 11ویں شریف کرتے ہیں اس کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے، تو وہاں بھی نہیں مانتے، قرآن میں ہے احد عشرہ کوكبا، وہ احد عشرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نے کہا 11، اس نے کہا 11ویں زندہ باد۔ آگے لوگ بیٹھے ہوں گا سبحان اللہ، عالم ہو تو ایسا ہونا، دیکھو نا 11ویں قرآن سے ثابت کر دی نا، سبحان اللہ۔ وہ بدبخت، یہ حضرت یوسف کا قصہ ہے یا 11ویں شریف ہے؟ یعنی آگے اٹھ کے کسی نے یہ نہیں کہا ظالم حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو بعد میں پیدا ہوئے، یہ تو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے، وہاں 11ویں کہاں سے آ گئی؟ لیکن نہیں، بس آدھا چلا۔ جیسے ایک شیعہ تھا تو کہنے لگا ان من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے قرآن کو بدل دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر ڈالیں، معنی بدل ڈالیں، آیات بدل ڈالیں، اپنے منشے کے ترجمے بنا ڈالیں، خدا کو پتہ نہیں قیامت میں کیا جواب ہے۔
میں نے آپ کو سنا تھا لکھا ہے کہ ودعوا شہداءکم، اللہ خود کہتا ہے کہ غیروں کو پکارو، تو غیر کا پکارنا منع کہاں ہو گیا؟ بہرحال خبر آئے گی، پتہ لگ جائے گا، سارے ایسے غلط مسئلے بھی یاد کرنے کا انجام مل جائے گا۔ کہتے جی کہ دعا کریں اللہ لڑکیوں کو اچھے رشتے نصیب کرے، آمین۔ اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کا مستقبل روشن فرما دے، سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد فرمائے، سب کو صالح اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ اللہ کے اسماء میں ہے یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، خود بھی پڑھے، لڑکی بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پرسوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، صرف یعنی 1-2 شہروں میں 56,000 درخواست پڑی ہے صرف نکاح کے لیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک وبا ہو گئی، کیونکہ آج شریف لڑکی سے کوئی نکاح کرنا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ میک اپ جانتی ہو، بیوٹی پارلر جاتی ہو، وہ ڈرامہ بازی کر سکتی ہو، وہ عام فیشنیبل لباس پہنتی ہو، ان کے لیے بڑے رشتے، وہ تو ایک ڈھونڈے 4 ملتے ہیں۔ مصیبت میں شریک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ زندہ لوگوں کے لیے طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ دعا کریں کہ اللہ ان کو نصیب کرے۔ میں مکہ مکرمہ میں نوکری کے لیے پہلی دفعہ آیا تھا، مجھے پتا تھا کہ عمرے کا احرام باندھنا ہے، لیکن فیکٹری میں مجھے آنا تھا، وہاں سے حرم کتنی دور ہے یہ مجھے پتا نہیں تھا، یعنی پہلے میں نے فیکٹری میں جانا تھا نوکری کی جگہ پر، پھر وہاں جانے کے بعد میں نے عمرہ کیا۔ انشاءاللہ کوئی دم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے عمرے کی۔ یہ تو تھا کہ عمرہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو تھا کہ میں نے فیکٹری میں پہلے حاضری دینی۔ کہتے جی کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے، تو اس کی پہلے خاوند سے ایک بیٹی تھی، اور میری پہلی بیوی سے بھی ایک بیٹا ہے، ان کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے کیا ہو، تو اجنبی ہے نا آپس میں۔ میں پہلی دفعہ مکہ مکرمہ میں نوکری کے لیے آیا تھا، عمرہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا، لیکن آئندہ غفلت نہ کرو۔ دیکھو نا، جب آ رہے ہو، ٹکٹ بھرا ہوا ہے، اور 1 گھنٹے میں اللہ اتنا بڑا اجر بھی دے رہے ہیں، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن چونکہ تمہاری نیت نوکری تھی، تمہاری نیت عمرہ ہی نہیں، حج ہی نہیں، مکہ ہی نہیں، تو پھر انشاءاللہ بچ جاؤ گے، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مثلا اس کو اچھی طرح دھو لو، بندے جیسے عطر لگائے وہ نہ دھوئے، وہ کیمیکل کے عطر بنے ہوتے ہیں، وہ سیدھا گلے میں جاتا ہے، اور مجھے الرجی کی تکلیف ہے، وہ لحاظ کیا کرو۔ ایک تو مشکل یہ بن گئی ہے نا کہ عطر بھی ایسے ایسے آ گئے ہیں خطرناک، اللہ معاف کرے۔ اصل تو ہے نہیں نا، بات تو وہی ہے نا، یہ کیمیکل کے مصنوعی ہوتے ہیں، اور کیمیکل سے جو چیز بنائی جائے وہ بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، مجھے خود الرجی ہے۔ تو بہرحال اللہ شفا دے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ کہتے جی کہ اگر مثلا میرے پاس گاڑی ہے، میں ایک ڈرائیور کو فکس کر دیتا ہوں کہ بھئی میں 100 ریال آپ سے روز کا لوں گا، آپ کو گاڑی دوں گا، تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ سے تو کرایہ لے رہے ہیں آپ، اس میں کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ نے گاڑی دی ہے، اس کے بدلے میں آپ نے کرایہ لیا ہے، سیدھی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بالکل جائز۔ باقی اپنے شرائط طے کر لیا کریں، بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، تیل کس پہ ہوگا، موبائل کس پہ ہوگا، صفائی کس پہ ہوگی، یہ باتیں آپس میں طے کر لو۔ بہرحال گاڑی کرائے پہ دینا، سائیکل کرائے پہ دینا، ٹرک کرائے پہ دینا، ٹریکٹر کرائے پہ، سب جائز ہے۔ جو آدمی مکے میں رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں اور مقروض بھی ہے بیچارہ، تو وہ حج اگر کرنا چاہے تو اس کو بکری دینی ہوگی؟ بالکل نہیں، اس کا حج افراد ہوگا، حج مفرد پر حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، تو وہ بالکل بکری نہ رکھے، حج افراد کا احرام باندھے، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ،
واپس مینا میں آ کے کنکری مارو، سر مڈاؤ، احرام کھول دو۔ آپ کے لیے تو آسان ہے، چاہے وہ پہلا حج ہے یا 10واں حج ہے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا مکے کے ارد گرد رہتے ہیں، جدے رہتے ہیں، جموم رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، ان سب کا حج مفرد ہوتا ہے۔ صرف حج، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی۔ نہیں ابھی نہیں جاتی، وہ چائے کے اندر پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے پچھلے سال حج کیا، ہم جدے سے آئے تھے۔ 8 ذی الحجہ کو سادہ کپڑوں میں مکے سے احرام باندھا تو دم ہو گیا، بالکل ہو گیا۔ دم دینے سے پہلے عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کوئی نہیں، عمرہ کس بات کا، آپ تو حج کے لیے آئے تھے۔ لیکن چونکہ آپ حد حرم سے باہر رہتے تھے تو آپ کو حج اپنی اسی جگہ سے باندھنا چاہیے تھا احرام، تو آپ نے احرام باندھا حد حرم سے، اس لیے دم پڑ گئی۔ آسان علاج یہ ہے کہ تم مسجد عائشہ چلے جاتے، حد حرم سے باہر ہو کے حج کا احرام باندھ لیتے تو دم نہ پڑتا۔ بابا ایک ہی مسئلہ ہے، خدام ہو یا رہنے والا ہے، سعودی ہے، مقیم ہے، غیر مقیم ہے، جو مکے میں رہتے ہیں یا رمضان میں آ کے مکے میں رہ گئے، ان سب کا حج افراد ہوگا، ان پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوگی۔ خوشی سے کریں تو 100 دفعہ کریں، وہی بس خدام آیا خدام آیا خدام آیا۔ ندیم شریف گیا تھا لیکن مجھے روک لیا گیا، چلو روک لیا، میں نے تو کہا تھا حج کے بعد عمرہ کرو، تم ابھی بھاگ پڑے تو میں کیا کروں؟ تم خود نہ سمجھو تو میں کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا جب مدینہ منورہ میں جائیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے ٹھہرنا ہے پہلے وہاں جائیں، سامان رکھیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور بدن پہ خوشبو لگائیں، ادب سے چلتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں۔ حضور کی مسجد میں جب داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے اندر جائیں، اور موقع مل سکے تو ریاض الجنہ میں، ورنہ جہاں ملے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اللہ کا حق مقدم ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے پھر ادب سے چلتے ہوئے رحمت دو عالم کے روضہ مبارک پہ سامنے جائیں، اور سامنے نہ بالکل جالی سے لگ کے کھڑے ہوں نہ بہت دور کھڑے ہوں، درمیان میں کھڑے ہوں، اور اس ادب سے کھڑے ہوں کہ اگر حضور کی زندگی مبارک میں میں سامنے ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ تو وہاں کھڑے کھڑے ادب سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی آپ کو یاد ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو انڈیا میں چھوڑ کے پاکستان چلا گیا، 16 سال تک واپس نہیں آیا۔ پاکستان اس نے دوسری شادی کر لی، اب 16 سال گزرنے کے بعد پہلی بیوی نے دوسری شادی کر لی، بالکل نہیں، جب تک وہ طلاق نہ لے۔ اگر تمہیں پتہ بھی ہے اس کی شادی ہے، پاکستان میں ہے، زندہ بیٹھا ہے، تم درخواست دو، خلو کرو، باقاعدہ اپنا نکاح ختم کراؤ، ایسے تھوڑا ہے کہ جب چاہو نکاح کر لو۔ میں نے مرزائی لڑکی سے شادی کی ہے، اگر وہ اپنے عقیدے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتی ہے تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، اس سے نکاح ناجائز، یا اس کو کہو کلمہ پڑھے، اسلام لے آئے، بات ختم کرو، نکاح پھر کرو۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 2 سال گزر گئے، اب وہ اسی عورت سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ 2 سال گزر گئے، طلاق دے دی، مجھے کیا پتا 1 طلاق دی تھی، 2 دی تھی، 3 دی تھی۔ اگر 1 دی تھی یا 2 دی تھی، صرف نکاح کر لو، دوبارہ نکاح کر سکتے۔ اگر 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں تو اب وہ لڑکی، وہ عورت اس پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے۔
اور دوسری جگہ بھی شادی وہ کرائے کا سانڈ نہ لے ایک رات کے لیے، باقاعدہ شادی کرے اور وہ اس کی بیوی بنے، وہ اپنے مرضی سے چاہے تو طلاق دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ پیسے لے لے، رات گزار لے اور کل کو طلاق دے دے۔ ان پہ تو حضور نے لعنت بھیجی ہے، فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اس قسم کا حلالہ کرنے والا اور کرانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت۔